زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ، نا خدا والے الگ یعنی خدا والے الگ۔ اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، ہرملا والے الگ ہیں، مرتضی والے الگ۔ اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا۔ جہاں جہاں سے بھی شعر یاد آئے سنیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو۔ میں وہاں چپ بیٹھا ہوا تھا اسی لیے کہہ رہا ہوں عشق کرتے ہو خساروں کی طرف۔ آخری میں پڑھیں، پہلے پڑھیں، کہیں پڑھیں تو عشق ہے تو عشق ہے۔ چونکہ آپ کے دامن میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے یہاں بلوایا ہے ان کے دامن میں گنجائش ہے، ان کے دامن میں بہت گنجائش ہے۔ سنیے گا کہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو۔ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو۔ یہ خراب سامعین کی پہچان ہے جو آپ اچھے سامعین ہیں اس لیے اس تک پہنچیں گے۔ سنیے گا، میں سنا کے بتاتا ہوں، آپ سن کے بتائیے کہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو، خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو۔ زندہ باد دوسی پورا، زندہ باد، بہت شکریہ۔ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو۔ یہ کہ مضمون سفر کر رہا ہے کہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو، خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہے تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف، تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو، خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر۔ بہت شکریہ۔ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو، خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہے تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف، تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو، خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو۔ سنیں کہ زمیں سے تابہ فلک، سنیں کہ زمیں سے تابہ فلک سب سے اولین ہے تو۔ سنیے گا کہ زمیں سے تابہ فلک سب سے اولین ہے تو، اے خاندان شہادت ہمارا دین ہے تو۔ زمیں سے تابہ فلک سب سے اولین ہے تو، زمیں سے تابہ فلک سب سے اولین ہے تو، اے خاندان شہادت ہمارا دین ہے تو۔ اے یہ شعر عطیہ کر کے جا رہا ہوں، ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کو سنیے گا۔ اے خاندان شہادت ہمارا دین ہے تو، اے خاندان شہادت ہمارا دین ہے تو۔ اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا۔ اے خاندان شہادت ہمارا دین ہے تو، عرب کے سارے قبیلوں کے سانپ تھے جس میں۔ اگلا مصرع اگر پہنچ جائے تو سنیے گا۔ اے خاندان شہادت ہمارا دین ہے تو، عرب کے سارے قبیلوں کے سانپ تھے جس میں، نبی کی آل وہ معصوم آستین ہے تو۔ عرب کے سارے قبیلوں کے سانپ تھے جس میں، عرب کے سارے قبیلوں کے سانپ تھے جس میں،
اے ہائے کیا شعر، اچھے شعر کی پہچان یہی ہے دبے پاؤں نکل جاتا ہے۔ عرب کے سارے قبیلوں کے سانپ تھے جس میں، نبی کی آل وہ معصوم آستین ہے تو، نبی کی آل وہ معصوم آستین ہے تو۔ ایک مطلب اور پڑھتا ہوں سنیے گا کہ عرب کے سارے قبیلوں کے سانپ تھے جس میں، نبی کی آل وہ معصوم آستین ہے تو، آنکھوں سے جو چلتی ہے وہ تلوار ہے عباس۔ سنیے گا اگلے مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ آنکھوں سے جو چلتی ہے وہ تلوار ہے عباس، ہاتھوں کو بھی کٹوا کے علمدار ہے عباس۔ آنکھوں سے جو چلتی ہے وہ تلوار ہے عباس، آنکھوں سے جو چلتی ہے وہ تلوار ہے عباس، آنکھوں سے جو چلتی ہے وہ تلوار ہے عباس، ہاتھوں کو بھی کٹوا کے علمدار ہے عباس، ہاتھوں کو بھی کٹوا کے علمدار ہے عباس۔ شعر سنیں کہ ہاتھوں کو بھی کٹوا کے علمدار ہے عباس، جو فخر سے صفین میں باندھی تھی علی نے، ہاتھوں کو بھی کٹوا کے علمدار ہے عباس، ہاتھوں کو بھی کٹوا کے علمدار ہے عباس، جو فخر سے صفین میں باندھی تھی علی نے، ہاں سر شہادت کی وہ دستار ہے عباس، جو فخر سے صفین میں باندھی تھی علی نے، جو فخر سے صفین میں باندھی تھی علی نے، ہاں سر شہادت کی وہ دستار ہے عباس، ہاں سر شہادت کی وہ دستار ہے عباس۔ سنیں ایک مطلب کہ ہاں سر شہادت کی وہ دستار ہے عباس، زمیں سے تابہ فلک، زمیں سے تابہ فلک احترام ہوتا ہے۔ سنیے گا کہ زمیں سے تابہ فلک احترام ہوتا ہے، زباں پہ جس گھڑی حیدر کا نام ہوتا ہے۔ اب شعر سنیے گا کہ زباں، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، سنیے گا کہ زمیں سے تابہ فلک احترام ہوتا ہے، زباں پہ جس گھڑی حیدر کا نام ہوتا ہے، یہ سجدہ گاہوں کی خوشبو بتا رہی ہے مجھے، یہ سجدہ گاہوں کی خوشبو بتا رہی ہے مجھے، علی کا ذکر یہاں صبح شام ہوتا ہے، یہ سجدہ گاہوں کی خوشبو بتا رہی ہے مجھے، یہ سجدہ گاہوں کی خوشبو بتا رہی ہے مجھے، یہ سجدہ گاہوں کی خوشبو بتا رہی ہے مجھے، علی کا ذکر یہاں صبح شام ہوتا ہے، علی کا ذکر یہاں صبح شام ہوتا ہے، غدیر خم میں خدا بازبان صلی اللہ۔ شعر سنیے گا کہ یہ سجدہ گاہوں کی خوشبو بتا رہی ہے مجھے، علی کا ذکر یہاں صبح شام ہوتا ہے، غدیر خم میں خدا بازبان صلی اللہ، علی کے حق میں ہی کیوں ہم کلام ہوتا ہے، غدیر خم میں خدا بازبان صلی اللہ، علی کے حق میں ہی کیوں ہم کلام ہوتا ہے، علی کے حق میں ہی کیوں ہم کلام ہوتا ہے۔ سنیے گا علی کے حق میں ہی کیوں ہم کلام ہوتا ہے، کوثر سے جا ملے گا جو احساس آپ کا۔ سنیے گا کوثر سے جا ملے گا جو احساس آپ کا، پھر کیا بگاڑ پائے گی یہ پیاس آپ کا، کوثر سے جا ملے گا جو احساس آپ کا، پھر کیا بگاڑ پائے گی یہ پیاس آپ کا، دل کا چمن وفا کے گلوں سے مہک اٹھا، ہونٹوں پہ نام آیا تھا عباس آپ کا، دل کا چمن وفا کے گلوں سے مہک اٹھا، دل کا چمن وفا کے گلوں سے مہک اٹھا، ہونٹوں پہ نام آیا تھا عباس آپ کا، ہونٹوں پہ نام آیا تھا عباس آپ کا، دل کا چمن وفا کے گلوں سے مہک اٹھا، ہونٹوں پہ نام آیا تھا عباس آپ کا۔ سنیں کہ ہونٹوں پہ نام آیا تھا ہر عباس آپ کا، ہونٹوں پہ نام آیا تھا عباس آپ کا، بسد خلوص بسد احترام حاضر ہے، بسد خلوص بسد احترام حاضر ہے، مجھے نواز دو مولا غلام حاضر ہے، بسد خلوص بسد احترام حاضر ہے، مجھے نواز دو مولا غلام حاضر ہے، اور مزاد تو تب ہے کہ محشر میں تشنگی کے عوض علی کہیں کہ لو کوثر کا جام حاضر ہے، مزاد تو تب ہے کہ محشر میں تشنگی کے عوض علی کہیں کہ لو کوثر کا جام حاضر ہے،
علی کہیں کہ لو کوثر کا جام حاضر ہے، غلام آل محمد کے در کا ہوں میں غلام، غلام آل محمد کے در کا ہوں میں غلام، قبول کیجئے مولا سلام حاضر ہے، غلام آل محمد کے در کا ہوں میں غلام، قبول کیجئے مولا سلام حاضر ہے، قبول کیجئے مولا سلام حاضر ہے۔ سنیے گا، دیکھیے گا، ہمارے کچھ یہاں مشاعروں کے دوست ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، انہیں شریک کرتا ہوں اس مطلب میں اور مطلب نظر کرتا ہوں۔ سنیے گا، عرض کرتا ہوں کہ سنیے مطلب، عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم۔ سنیے گا، اگر مصرع لگ جائے تو آپ کی محبتیں چاہوں گا۔ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم۔ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم۔ تھکیے گا نہیں، ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم۔ ندیم اصغر صاحب، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم۔ سنیے، اب آپ خالی توجہ بھی میری جانب مبذول کر لیں گے اور توجہ سے سن بھی لیں گے تو میرا کام ہو گیا ہے۔ مجھے سن لے بس آپ محبت سے، چونکہ خاموشی بھی ایک قسم کی داد ہوتی ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ سنیے گا، بعد میں بھی سنی جاتی ہیں چیزیں تو پتہ لگتا ہے کہ کس نے کیا سنایا تھا۔ صرف داد ہی ہم وقت جو ملتی ہے وہی داد نہیں ہوتی، جو بعد میں اہل علم و دانش تبصرہ کرتے ہیں وہ بھی داد ہوتی ہے۔ سنیے، میں بات جانتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم، طلوع سر تھا جہاں لشکروں کی چھاتی پر۔ سنیے گا دوستو، ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم، طلوع سر تھا جہاں لشکروں کی چھاتی پر، دیار ظلم میں ایسے سفر کے لوگ ہیں ہم، طلوع سر تھا جہاں لشکروں کی چھاتی پر، طلوع سر تھا جہاں لشکروں کی چھاتی پر، دیار ظلم میں ایسے سفر کے لوگ ہیں ہم، دیار ظلم میں ایسے سفر کے لوگ ہیں ہم۔ اور دیکھیں گے شعر ہمارے ندیم اصغر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم۔ بھائی یہ چینی گوئیاں بند کر دیں خدا کے واسطے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر یہ بیچ میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس سے شاید ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر، دوسی پورا صرف اپنی داد نہیں، اپنی تہذیب کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ سنیے گا کہ ادھر سے آئے ہیں لیکن ادھر کے لوگ ہیں ہم، علی کے چاہنے والے ہیں گھر کے لوگ ہیں ہم، طلوع سر تھا جہاں لشکروں کی چھاتی پر، دیار ظلم میں ایسے سفر کے لوگ ہیں ہم، دیار ظلم میں ایسے سفر کے لوگ ہیں ہم، وہ جس کو چوما تھا صلی اللہ کے ہونٹوں نے، وہ جس کو چوما تھا، اگر مصرع لگ جائے تو اسے پہنچا دیجیے گا، وہ جس کو چوما تھا صلی اللہ کے ہونٹوں نے، اسی بہشت صفت چشم تر کے لوگ ہیں ہم، وہ جس کو چوما تھا صلی اللہ کے ہونٹوں نے، وہ جس کو چوما تھا صلی اللہ کے ہونٹوں نے، اسی بہشت صفت چشم تر کے لوگ ہیں ہم، اسی بہشت صفت چشم تر کے لوگ ہیں ہم۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے سے پہنچاتا ہوں، سنیے گا، پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے۔ سنیے کہ وہ جس کو چوما تھا صلی اللہ کے ہونٹوں نے، وہ جس کو چوما تھا صلی اللہ کے ہونٹوں نے، اسی بہشت صفت چشم تر کے لوگ ہیں ہم، اسی بہشت صفت چشم تر کے لوگ ہیں ہم۔ شعر دیکھیں کہ غلاف خانہ کعبہ کے رنگ کا ہے لباس۔ سنیے گا، مصرع اگر پہنچ جائے، سنیے، آئے ہائے دوستی پورا سن کے بتائیے کہ غلاف خانہ کعبہ کے رنگ کا ہے لباس، عمل سے سنت خیر البشر کے لوگ ہیں ہم، غلاف خانہ کعبہ کے رنگ کا ہے لباس، غلاف خانہ کعبہ کے رنگ کا
کا ہے لباس، غلاف خانہ کعبہ کے رنگ کا ہے لباس، عمل سے سنت خیر البشر کے لوگ ہیں ہم، عمل سے سنت خیر البشر کے لوگ ہیں ہم۔ سنیں، عرض کر رہا ہوں کہ کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، سنیے گا، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس، میں کیا کیا دیکھوں۔ کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس، میں کیا کیا دیکھوں۔ دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس، میں کیا کیا دیکھوں، دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس، میں کیا کیا دیکھوں، کر کے دیدار در مولا علی لوٹا ہوں، کر کے دیدار در مولا علی لوٹا ہوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، کر کے دیدار در مولا علی لوٹا ہوں، کر کے دیدار در مولا علی لوٹا ہوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں۔ اور شعر پہنچا رہا ہوں، سنیے گا، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، کاش مل جائے، کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین۔ سنیے گا، پہنچائیے گا شعر کہ کاش کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین، میں بھی خوشبو سے بدن اپنا مہکتا دیکھوں، کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین، کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین۔ تھوڑا سا پانی مل جائے گا، کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین۔ کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں۔ ایک بار سلوات لگا کے ذرا میرا حوصلہ بڑھا دیجیے۔ کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس کہ میں، دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس، میں کیا کیا دیکھوں، کر کے دیدار در مولا علی لوٹا ہوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین، کاش مل جائے مجھے خاک کف پائے حسین، میں بھی خوشبو سے بدن اپنا مہکتا دیکھوں۔ اب شعر پڑھ جاؤں، سنیے گا، میں بھی خوشبو سے بدن اپنا مہکتا دیکھوں، ظاہراً بھیڑ ہے ایک چاہنے والوں کی مگر، سنیے گا، ظاہراً بھیڑ ہے ایک چاہنے والوں کی مگر، شام دیکھوں پس پردہ کبھی کوفہ دیکھوں، ظاہراً بھیڑ ہے، آئے ہائے ہائے، ظاہراً بھیڑ ہے، آئے ہائے، ظاہراً بھیڑ ہے، ظاہراً بھیڑ ہے ایک چاہنے والوں کی مگر، شام دیکھوں پس پردہ کبھی کوفہ دیکھوں، جاؤں محفل میں یہ کہتی ہے عقیدت مجھ سے۔ شعر سن کے بتائیے، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دیکھیں کن معاملات کو منقبت بنا رہا ہوں، سنیے گا، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دو ہی۔ اب منقبت وہ نہیں رہی ہے کہ جس میں اس دنیا کے مسائل کو نہیں سمایا جا سکتا، منقبت کو، کینوس کو پورے عالمی منظر نامے پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں اسے دیکھیے کس طریقے سے منقبت بناتا ہوں، سنیے گا، کربلا دیکھوں، نجف دیکھوں، مدینہ دیکھوں، دو ہی آنکھیں ہیں میرے پاس، میں کیا کیا دیکھوں، کر کے دیدار در مولا علی لوٹا ہوں، دل مگر پھر بھی یہ کہتا ہے دوبارہ دیکھوں، ظاہراً بھیڑ ہے ایک چاہنے والوں کی مگر، شام دیکھوں پس پردہ، شام دیکھوں پس پردہ کبھی کوفہ دیکھوں، جاؤں محفل میں، جاؤں محفل میں یہ کہتی ہے عقیدت مجھ سے، اور ضرورت کا تقاضا ہے لفافہ دیکھوں، جاؤں محفل میں یہ کہتی ہے عقیدت مجھ سے، جاؤں محفل میں یہ کہتی ہے عقیدت مجھ سے، جاؤں محفل میں یہ کہتی ہے عقیدت مجھ سے، جاؤں، مضمون بھی تو سفر کرنا چاہیے، جاؤں محفل میں یہ کہتی ہے عقیدت مجھ سے، اور ضرورت کا تقاضا ہے لفافہ دیکھوں، التمش گھیر لے جب چاروں طرف سے مشکل، التمش گھیر لے جب چاروں طرف سے مشکل، ذہن میں کھلتی ہوئی نہج بلاغہ دیکھوں، التمش گھیر لے جب چاروں
طرف سے مشکل، التمش گھیر لے جب چاروں طرف سے مشکل، ذہن میں کھلتی ہوئی نہج بلاغہ دیکھوں، ذہن میں کھلتی ہوئی نہج بلاغہ دیکھوں، ایک نظر ہے جانشین مصطفیٰ حاضر ہوں میں. سنیے گا، ایک نظر ہے جانشین مصطفیٰ حاضر ہوں میں، مجھ کو شہزادوں کا صدقہ ہوا عطا حاضر ہوں میں. ایک نظر ہے جانشین مصطفیٰ حاضر ہوں میں، مجھ کو شہزادوں کا صدقہ ہو عطا حاضر ہوں میں. جب نجف جاؤں تو یہ کہنے کی خواہش ہے میری، جب نجف جاؤں تو یہ کہنے کی خواہش ہے میری، اب نہ جاؤں گا یہاں سے مرتضیٰ حاضر ہوں میں. جب نجف جاؤں تو یہ کہنے کی خواہش ہے میری، اب نہ جاؤں گا یہاں سے مرتضیٰ حاضر ہوں میں. ایک مطلب دو چار شعر اور آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، سنیے کہ اب نہ جاؤں گا یہاں سے مرتضیٰ حاضر ہوں میں. دیکھیں ایک بالکل نئے طریقے کی منقبت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ. سنیے گا، سن کے بتائیے گا. یہ زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ، ناخدا والے الگ یعنی خدا والے الگ. یہ زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ. یہ زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ، ناخدا والے الگ یعنی خدا والے الگ. اب شعر سنیں. ناخدا والے الگ یعنی خدا والے الگ، یہ آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں کہ ناخدا والے الگ یعنی خدا والے الگ، اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا. اگلا مصرع اگر لگ جائے کہ کربلا والے الگ ہیں، ہم سب یہ زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ، ناخدا والے الگ یعنی خدا والے الگ. اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، ہرملا والے الگ ہیں، مرتضیٰ والے الگ. اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، ہرملا والے الگ ہیں، مرتضیٰ والے الگ. اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا. بہت شکریہ. اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، ہرملا والے الگ ہیں، مرتضیٰ والے الگ. ہرملا والے الگ ہیں، مرتضیٰ والے الگ. اور دیکھیے اتحاد کو اپنی اس وقت منقبت بنا رہا ہوں، سنیے گا. اس مسلسل گریہ و زاری نے ثابت کر دیا، ہرملا والے الگ ہیں، مرتضیٰ والے الگ. سنیں کہ ہرملا والے الگ ہیں، مرتضیٰ والے الگ. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی پھر کس لیے. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی پھر کس لیے. موجد فتویٰ الگ، فرش عزا والے الگ. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی پھر کس لیے. موجد فتویٰ الگ، فرش عزا والے الگ. موجد فتویٰ الگ، فرش عزا والے الگ. اور شعر سنیں کہ ہاتھ میں خاک شفا ہے، ہاتھ میں خاک شفا، ہونٹوں پہ ذکر اہل بیت. سنیے گا. یہ زمیں والے الگ ہیں، کربلا والے الگ. ہاتھ میں خاک شفا، ہونٹوں پہ ذکر اہل بیت، بھیڑ میں بھی دکھ رہے ہیں مرتضیٰ والے الگ. ہاتھ میں خاک شفا ہے، ہاتھ میں خاک شفا ہے، ہاتھ میں خاک شفا، ہونٹوں پہ ذکر اہل بیت. ہاتھ میں خاک شفا، ہونٹوں پہ ذکر اہل بیت، بھیڑ میں بھی دکھ رہے ہیں مرتضیٰ والے الگ. سر پہ ہو چاہے امامہ، شعر سنیں کہ سر پہ ہو چاہے امامہ، یا ہو ٹوپی التمش. سن کے بتائیے کہ سر پہ ہو چاہے امامہ یا ہو ٹوپی التمش، ہو نہیں سکتے کبھی صلی اللہ والے الگ. سر پہ ہو چاہے امامہ یا ہو ٹوپی التمش، ہو نہیں سکتے کبھی صلی اللہ والے الگ. اور ایک مطلب دو شعر سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں. یہ ابھی سلمان علی نے بھی گایا، جلدی آپ کو کسی فلم میں سننے کو ملے گا. یہ مطلب خاص طور پہ آپ کو پہلے اس لیے میں سنا کے جا رہا ہوں، سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ تراب کربل میرے خدایا یہ کس کے خون سے ابل رہی ہے. سنیے گا کہ تراب کربل میرے خدایا یہ کس کے خون سے ابل رہی ہے. فلک بھی ماتم کے فرش پر ہے، زمین آنکھوں کو مل رہی ہے. تراب کربل میرے خدایا یہ کس کے خون سے ابل رہی ہے. فلک بھی ماتم کے فرش پر ہے،
زمین آنکھوں کو مل رہی ہے، زمین آنکھوں کو مل رہی ہے۔ ہم اپنے ہم عصر شاعروں میں ذرا سے یوں بھی تو منفرد ہیں، ہم اپنے ہم عصر شاعروں میں ذرا سے یوں بھی تو منفرد ہیں۔ ہمارے اسلوب کی رگوں میں حسینیت ہے جو چل رہی ہے، ہم اپنے ہم عصر شاعروں میں ذرا سے یوں بھی تو منفرد ہیں۔ ہمارے اسلوب کی رگوں میں حسینیت ہے جو پل رہی ہے۔ میں فلمی دنیا سے بچ بچا کر جو فرش محفل پہ آ گیا ہوں۔ یہ شعر سنیے اور آپ سے اجازت کہ تراب کربل میرے خدایا یہ کس کے خون سے ابل رہی ہے، فلک بھی ماتم کے فرش پر ہے، زمین آنکھوں کو مل رہی ہے۔ میں فلمی دنیا سے بچ بچا کر جو فرش محفل پہ آ گیا ہوں، یہ معرفت ہے جو دھیرے دھیرے عبادتوں میں بدل رہی ہے، یہ معرفت ہے جو دھیرے دھیرے عبادتوں میں بدل رہی ہے۔ تراب کربل میرے خدایا یہ کس کے خون سے ابل رہی ہے، فلک بھی ماتم کے فرش پر ہے، زمین آنکھوں کو مل رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔